السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ ہم ابھی سورہ کہف کا تیسرا رکوع جو ہے ترجمہ اور تلاوت بھی کریں ماشاءاللہ، اور بہت ساری اس میں گفتگو آ گئی۔ خان صاحب یہ خلاصہ رکھے کہ کائنات میں انسان کو جو دکھتا، انسان یہ سمجھتا کہ ایسی ہے، لیکن جو کچھ دکھتا وہ اور کیسا کیسا ہو سکتا اور اس کے اندر کیا کیا تبدیلیاں آ سکتے، اس کا علم انسان کو نہیں ہے۔ جو دکھتا اس کے علم کو فزکس بولتے ہیں، جو سینسز سے اپن استعمال کر، آنکھ، کان، ٹچ، یہ چیزوں سے اپن حاصل کرتے، اسمیل، غور و فکر کر کے حاصل کرتے، آبزرویشن۔ تو پورے فزکس کو ماننے والے کیا کرتے ہیں معلوم؟ لیٹس ازیوم بولتے ہیں لوگ، انگریزی ایک ٹرم ہے، لیٹس ازیوم بولے تو فرض کرو، چلو فرض کرو۔ فرض کرو کا مطلب اپنے کو نہیں معلوم ہے اس بارے میں، اگر ایسا ہوتا تو کیسا ہوتا، اگر یہ ایسا ہو رہا تو وہ کیسا ہو رہا۔ اس کو کیا بولتے ہیں اپن، اور تھوڑا موٹی زبان میں بولا اگر میں انگریزی اور اردو کو ہٹا کے، تو اس کو بولتے ہیں تکے۔ کیا بولتے ہیں؟ تکے۔ اور تھوڑا اچھا بولنا تو اندازے، ہوائی فائرنگ۔ یہ تکے اور اندازوں میں ہوتا کیا معلوم؟ جہاں انسان بھٹکتا وہ راستہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ تکے اور اندازوں میں ہوتا کیا، کچھ چیزاں، کچھ اندازے صحیح نکل جاتے، تو وہ صحیح نکلے سو اندازوں کو لے لے کے فزکس کے ماننے والے سلیبس بنا دیے، اور ان کا ایک نام مشہور ہو گیا، اور ان کے بارے میں ہمیشہ ان کے نام کے ساتھ آتا، ارے انہوں یہ جو ہے بنائے، یہ انہوں ٹیکنالوجی نکالی، یہ تھیوری ڈیولپ کرے، یہ ڈسکور کرے، یہ انوینٹ کرے۔ تو یہ تکے اور اندازے ماننے والوں میں جتنے مشہور ہے نا، ان کے تکے تھوڑے صحیح لگ گئے تھے۔ کیسا لگ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی جواب قرآن میں دیے کہ ہم انسان کو جو عقل دیے، وہ عقل اور اس کا استعمال کر کے انسان دنیا کے ضروریات کو حاصل کر لیتا، جیسا کہ اس میں بھی اللہ کی مرضی ہے، وہ میں آگے بتاتا ہوں۔ لوہا زمین پہ کب سے کی ہے، مگر یہ 100 سال کے نیچے جتنے چیز لوہا اور آسمان میں اڑ رہا سو دکھ رہا اپنے کو، آپ اس کو جیٹ بولو، پلین بولو، جو نام دیتے دو، تو لوہا تو بہت پہلے سے ہے نا، تو ابھی اس کے اڑایا بھائی، جب سے اڑانا تھا نا، جب سے لوہا نکلا تھا زمین میں سے، جب ہی اڑا دینا تھا، کیوں نہیں اڑا سکے؟ اللہ تعالیٰ اس کا جواب آیت الکرسی میں دیے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ ہمارے علم میں سے کوئی ہماری مرضی کے بغیر چھین بھی نہیں سکتے۔ ہم جس کو جب جتنا چاہے اتنا علم دیتے، اس میں انہیں پھر کچھ کارنامہ کر دیتا۔ یہ سب کیوں کرتے ہم؟ انسان کی ضروریات زندگی کے لیے۔ آپ بولو آپ کو پیٹ میں درد ہو رہا نا، تو پیٹ میں درد کی دوا موجود ہے تو کب سے موجود ہے دوا معلوم؟ آدم علیہ السلام بننے سے پہلے جب اللہ تعالیٰ زمین کو بنائے تو اس میں کچھ جڑی بوٹیاں رکھے، ہر جڑی بوٹی کے رس میں کسی نہ کسی بیماری کا علاج ہے۔ تو بیماری پہلے آئی، دوا پہلے آ گئی، دوا پہلے آ گئی، انتظام ہو گیا، اس کے بعد انسان آ رہا۔ اب انہیں کیا سمجھ رہا ہوں معلوم؟ میں ڈولو 650 بنایا، ڈال لیا تو 4 گھنٹے میں بخار ختم۔ تو ڈولو 650 کون بنائے؟ تو اس کا نام انہیں لکھ لے رہا۔ کیسا بنایا آپ؟ کچھ اندازے آپ لگائے۔ اچھا ڈولو 650 بنانے والا یا کوئی بھی گولی بنانے والا بیٹھ کے پہلی بار میں آسمان سے کچھ وحی نازل ہوئی، بنا دیا، بن گیا، ایسا ہوا؟ جب آپ اتنے ہی نالجبل ہے، آپ تو ایسا بنا دینا تھا۔ آپ 100 فارمولے فیل کرے، کئی چوہوں کو، خرگوشوں کو پکڑ پکڑ کے دوائیں دے دے کے ان کو مار دیے، اس کے بعد میں ایک گولی بن سکی آپ سے۔ اور اس میں یہ ترقی حاصل کر کے پلینا بنا دے کے، میزائلاں بنا دے کے، نیوکلیر بم بنا دے کے، دوائیں بنا دے کے، انسان یہ سمجھ رہا کہ اب ہمارا کنٹرول ہے زمین پہ، جو کچھ ہماری وجہ سے ہو رہا، اور یہ فیلڈ میں جو پیچھے ہے انہوں کچھ کسی کام کے نہیں ہے، اور انہوں جو بھی بول رہے ہیں ان کی بات سننا نہیں ہے، ان کو جینے کا بھی حق نہیں ہے، تو بم ڈال کے اڑا دے رہے۔ یہ میں پورا خلاصہ جو آپ کو رکھا، یہ فزکس اور سائنس کے ماننے والے، ان کی اوقات اور ان کی ہائٹ اور ان کی سوچ، یہ لیول کتنا ہے۔ اب افسوس کی بات سنا دیتا ہوں آپ، ایسے بونوں کو دیکھ کے اپن ان کے پیچھے جانا چاہ رہے ہیں، اپن بول رہے ہیں جاپان کیسا بن جانا ہے، اپن بھی امریکہ کیسا ہو جانا، اپن بھی چائنا کیسے بننا ہے، وہ لیول پہ جانا ہے۔
یہاں کے جو منسٹر ہے IT کے، انہوں بار بار بولتے رہتے چائنا کی اکنامی اتنا ٹریلین ہو گئی، اپنی اتنا ٹریلین بنانا ہے، ارے یہ ہے بحث بولتے. تو چلو اس سے بھی اور گری ہوئی جو بحث کریں کم سے کم اس سے تو اچھی کر رہا نا انہیں، بول کے اپن اس کو ووٹ دے رہے ہیں. لیکن آپ غور کرو کس کے پیچھے جا رہے ہیں اپن؟ ان لوگوں کے پیچھے جا رہے ہیں جو تکے پہ جن کی زندگی چل رہی ہے. اور ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ تکے اندازے نہیں ہیں. ہمارے پاس کیا ہے؟ لا ریب فی. قرآن شروع ہوتی کی بول دیا اللہ تعالیٰ، ایسی کتاب، ایسا فارمولہ دے رہے ہیں تمہارے کو، ایسی آیتیں، ایسی ہدایت دے رہے ہیں جس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ لیٹس ازیوم نہیں ہے، لیٹس آبزرو نہیں ہے، یہ فیکٹ ہے. کون دے رہے ہیں؟ کائنات کے رب اللہ رب العالمین. اسی لیے آپ قرآن کھولتے کہ پہلے کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ اپنا انٹروڈکشن دے رہے ہیں. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام عالموں کا رب ہے. اور ایک سائنٹسٹ اپنا انٹروڈکشن کیسا دے رہا؟ میں 20 سال سے اس پہ کوشش کر رہا تھا، تکے اندازے لگاتے لگاتے اب ایک فارمولہ سمجھ میں آ گئے. اگر تھوڑا لوہے کو ایسا کر دے کہ اس کو یہ اس میں اگر اتنی اسپیڈ سے اڑائے تو یہ اسپیڈ پہ جا سکتا انہیں. کب سے معلوم کر رہے تھے؟ 100-200 سال سے معلوم کر رہے تھے. اچھا، جو بھی آپ کو اور ایک حقیقت بتا دیتا ہوں فزکس کی، ٹیکنالوجی کی. جو بھی انوینشن ہوتا نا، جو بھی بناتے چیزیں، وہ پہلے سے ہوئے سو کوششوں کی بنیاد پہ بناتے، نیا کچھ بھی نہیں رہتا. مان لو آپ کو یہ بات، اگر ہاں مثال کے طور پہ ہمارے خان صاحب ہے، ٹھیک ہے، خان صاحب جو ہے 1970s میں ایک فارمولے پہ کوشش کر رہے تھے کہ سر کا یہ آنکھوں کے بارے میں چلو کوشش کر رہے تھے کہ آنکھوں کی روشنی کو تیز کیسا کرنا. تو انہوں کوشش میں اپنے 10 سال گزار دیے. تو جتنے فارمولے بنائے، جو کرے وہ پورا انہوں لکھتے چلے گئے، لیکن کامیابی نہیں مل سکی. تو اس کے بعد میں پیدا ہوا 1994 میں. تو میں کیا کر رہا ہوں، میرے سے پہلے یہ ٹاپک پہ کون کون کام کرے وہ علم جمع کر رہا ہوں. ارے اچھا یہ ہے، تو آج کے حساب سے اپن اور تھوڑا یہ ایڈ کر سکتے. ایسا کرتے کرتے جو کچھ آپ کے ہاتھوں میں ہے ٹیکنالوجی اور جو کچھ دکھ رہا، یہ 200 300 500 سال کی محنت ہے. اسی لیے آپ نہ سنے ایروپلین بنانے والے 2 بھائیاں تھے، رائٹ بردرز، گر گئے تھے، ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی ان لوگوں کی، تو وہ بیکار ہو گئے. تو انہوں جو فارمولے ڈالے تھے نا اور جو ڈیزائن ڈالے تھے نا، اس کو بنیاد بنا کے پھر دوسرے لوگوں کوشش کرے. اب یہ علم کی میں کئی کو اتنی حقیقت اور اتنے ڈیٹیل میں کئی کو جا رہا ہوں. سائنس کی کلاس چل رہی کیا؟ تو یہ قرآن کی شان ہے کہ قرآن پڑھنے والے کو سب کی اوقات پتہ چل جاتی، کیونکہ کائنات کے رب سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا دیتے دیکھو ان کی ویلیو اتنی ہے، انہوں خالی ظاہری چیزوں کو مانتے. تو اب میرے کو قرآن کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے فزکس اور اس کی حقیقت کیا ہے وہ معلوم کرنا پڑتا. تو آپ میرے کو کوئی سوال کا جواب دیو کہ قرآن پڑھنے والا غافل رہ سکتا کیا؟ مدعو رہ سکتا کیا؟ تو اپن کیا سمجھ رہے معلوم، یہ قرآن پڑھنا یہ دینی تعلیم ہے بھائی. یہ ذرا ابھی فاسٹ نہیں رہتے بچے اس میں. کس میں فاسٹ رہتے؟ IT سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ڈال دو بچے کو، انہیں بہت فاسٹ جاتا ہو. میں اس کی حقیقت بتا دی آپ کو پورا، یہ فاسٹ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو یہ اتنی زبردست فارمولے کی بک دے دی، آپ کائنات میں حکومت کرو بول کے دے دیے. تو یہ بنیادی بات رکھے اب ہم قصے کی طرف آئیں گے، ٹھیک ہے. سائنس کے اوپر پھر اور بھی کبھی بات کریں گے. ابھی تو خالی میں آپ کو ریالٹی بتایا سائنس کی. اب آ جائیے آپ، اللہ تعالیٰ جو ہے اس واقعے میں کیا بتا رہے ہیں. میں اتنا سائنس کا کئی کو آپ کو سامنے رکھا کیونکہ یہی وہ سائنسدان ہیں جو آخرت کو ماننے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور انہیں بولتے ہیں کہ آخرت تو نہیں دکھ رہی ہو. اسٹیفن ہاکنس نام سنے آپ لوگ؟ ایک بہت بڑا جو ہے سائنٹسٹ تھا، تھنکر تھا. جی بالکل کرسی پہ ہو گیا. اسٹیفن ہاکنس کیا بولا معلوم؟ میں کائنات میں جہاں دیکھ سکتا تھا، جہاں تک میری رسائی ہو سکی میں پورا دیکھ لیا، کوئی خدا نام کی کوئی چیز نہیں ہے. بولا اس کی بات کو اس کے بعد آنے والا ایک سائنٹسٹ البرٹ آئنسٹائن، انہیں کیا بولا معلوم؟ دیر شوڈ بی سم پاور، ایک طاقت تو ہونا چاہیے بولا، کیونکہ انہیں ٹائم پہ کام کرا تھا کہ یہ ٹائم جو ہے نا اس کا کیلکولیشن کیسا کر سکتے. انہیں روز آنا ٹرین میں بیٹھ کے آتا تھا، گھنٹے کو دیکھتا تھا. تو انہیں ایک بار اس کے دماغ میں خیال آیا، وہ خیال بھی کون دار نے وہ دیکھا کہاں تک پہنچا. انہیں خیال یہ آیا کہ اگر یہ ٹائم
لائٹ کی اسپیڈ سے بھاگا تو ہمیشہ میرے کو آفس کا جو ٹائم ہے وہ کتنے زمانے کے بعد آئے گا. الگ الگ انہیں اندازے لگا کے وہ لائٹ اور ٹائم اور یہ چیزوں میں سوچ رہا انہیں سوچ کے ایک نتیجے پہ پہنچا. کیا پہنچا معلوم؟ اگر لائٹ کی اسپیڈ سے کوئی اگر سواری مل گئی اپنے کو، سواری اپن اس پہ بیٹھ گئے، لائٹ کی اسپیڈ سے چل رہی، تو دنیا کا جو ٹائم ہے وہ رک جاتا. بولا اپن پوری کائنات گھوم کے آ سکتے، دنیا کا ٹائم رک جاتا. یہ کہاں سے اندازہ لگا کے بول رہا انہیں؟ ٹائم اور لائٹ اور وہ پورے کیلکولیشنس. تو اللہ تعالیٰ 1450 سال پہلے کیا کرے؟ نبی کو کون سی سواری پہ بٹھائے؟ براق پہ بٹھائے. برق بولتے ہیں بجلی کو، برق بولتے ہیں لائٹ کو. تو براق اس کا پلورل ہے. لائٹس کی روشنی کچھ وہ تیزی سے جو ہے سفر کرے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پورا سفر جنت کا جہنم کا کر کے آ گئے تو دیکھے تھے کیا ہے، جو بستر پہ سے اٹھ کے گئے تھے وہ گرم ہے، جو پانی سے وضو کرے تھے وہ پانی ابھی بہہ رہا، اور جو کنڈی ہٹا کے گئے تھے دروازے کی وہ ابھی بھی ایسا ہل رہی. تو رک گیا نہیں رک گیا ٹائم. تو اتنے اندازے لگا کے ایک سائنٹسٹ وہاں تک پہنچا. اللہ تعالیٰ اپنے کو کیسا تحفہ دیے، انعام دیے، اللہ بتا دیے. ساری پورے راز ہے سائنس کے، اس میں کائنات کے. اور اس میں سب سے بڑی حقیقت جو اللہ تعالیٰ بتائے وہ ٹاپک یہ واقعے میں اللہ تعالیٰ ڈسکس کرے. اب یہ واقعے میں ٹائم کا بھی ذکر ہے، اسی لیے ٹائم کے اوپر اتنا لمبا لیا میں. اب کیا بولے اللہ؟ اصحاب کہف اٹھتے کس کیا پوچھے بھائی کتنا سوئے؟ تو ٹائم کا سوال ہے نا. تو ٹائم کا سوال کیوں کرے؟ یہ غور کرو آپ، ٹائم کا ہی سوال کیوں آیا؟ کیا بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ جی ہاں، ان لوگ جو ہے اٹھ گئے. اٹھتے ہی پہلا سوال کیا ہے؟ چلو کتنی دیر سوئے ہم. لیکن تھوڑا عربی پہ غور کریں نا. اب تو اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ ہم ان کو اٹھائے یہ سوال پوچھنے کے واسطے. لی کا ذکر ہے وہاں پر، تاکہ سوال یہ پوچھیں کہ ہم کتنی دیر سوئے ہیں. ٹائم کا سوال ہے. اب آ جاؤ سبق کی طرف. کیا بتا رہے اللہ تعالیٰ؟ بولنا ٹائم کا اندازہ لگا ہے صحیح. اصحاب کہف صحیح اندازہ نہیں لگا تھا. کیا بولے؟ ایک دن یا ایک رات سوئے ہوں گے. بولے اللہ تعالیٰ پورے فزکس اور پوری سائنس اور پوری ٹیکنالوجی اور پوری انسانی قوت کی اوقات بتا دیے. اور اوقات وقت سے ہے. اوقات بتا کے بولے تم وقت کا اندازہ نہیں لگا سکتے، یہ اوقات ہے تمہاری، اور تم ہمارے نبی کے خلاف جا رہے ہیں. ہم جن کو ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے ہمارا جن سے، ان کی باتوں کے خلاف جا رہے ہیں. تمہاری اوقات اب بھی بتاتے ہم کہ تمہارے کو وقت کا بھی اندازہ نہیں ہوتا صحیح. اصحاب کہف کو چھوڑ دو صاحب، سو جاؤ. آپ کو ایک ڈلگا لگا اجتماع میں کچھ بول رہا تھا، ایک ڈلگا لگا، آپ اٹھے تک باتیں کچھ اور ہو گئے میرے. تو آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا معلوم؟ ارے یہ کتنے باتیں مس کر دیا کہ ان کو کیا کیا بول دی کتنی دیر میں. اندازہ لگا سک رہے ہیں آپ کتنی دیر ڈلگا لیے؟ رات میں سو رہے ہیں، کیا کیا ہو رہا طرف میں معلوم ہو رہا، کتنی دیر سو رہے ہیں معلوم ہو رہا. آپ یہ گھڑی کو دیکھ کے بول رہے ہیں 8 گھنٹے کی آج نیند ہو گئی بول رہے ہیں، اور وہ 8 گھنٹے میں کہاں پھر کیا ہے آپ. تو یہ انسان کی حقیقت ہے، ویلیو تمہاری یہ ہے. اور تم بیٹا ہمارے نبی سے جو ہے بحث کر رہے ہیں اور بول رہے ہیں مرے بعد کیسا اٹھتے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے وہاں پر مکہ میں جب یہ بحث چل رہی تھی، یہ واقعہ سنا کہ بولے مرے بعد کیسا اٹھتے. چلو آپ بتاتے ہم تمہارے، ہمارے نیک بندے ہیں ان لوگ بھی صحیح اندازہ نہیں لگا سکے وقت کا. بولے ایک دن. تو تمہارے کنٹرول سے بھی باہر کے کچھ چیزیں ہیں، یہ بتانا چاہ رہے اللہ تعالیٰ. پورے سائنس کا جواب اللہ تعالیٰ کیا دے رہے ہیں؟ سائنس بول رہی ہمارے کنٹرول میں یہ چیزیں ہیں بھائی. تو ویری گڈ، یہاں تک ہی رہو تم، اور زیادہ نہ کو بڑھو. اب تمہارے کنٹرول سے بھی باہر کے بہت سارے چیزیں ہیں، جس میں سے ایک ہے وقت. ٹائم کون بنائے؟ ٹائم اللہ تعالیٰ بنائے. تو ٹائم کس کے لیے ہے معلوم؟ یہ زمین کے واسطے ہے ٹائم خالی. آپ نہ سنے یہ بات؟ اپن اوپر چلے گئے آسمان پہ تو وہاں کا ٹائم الگ ہے بول کے، چاند پہ چلے گئے تو وہاں کا ٹائم الگ ہے. سنے نا؟ قیامت کے دن کا بھی ٹائم الگ ہے. ہاں، وہاں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہاں کا ایک دن یہاں کے 50,000 سال ہے. بولے بدل جا رہے حالات. مر کے اٹھتے گی جی ہاں 30 دن ہے. بالکل ٹائم بدل جا رہا. ہماری یہ لمٹ ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے کو ایک ٹائم میں قید کر دیے، اور ہم کیا سمجھنے معلوم؟ میں جو 20 سال کا تجربہ ہے میرے کو، تم آپ کو لے جا کے چاند پہ چھوڑے تو 2 دن کے تم
سمجھ رہے ہیں؟ تو ٹائم کو اللہ تعالیٰ بنیاد بنا کے 1500 سال پہلے اللہ تعالیٰ جو ہے کیسا ذہین بنایا قرآن پڑھنے والے. بھلے اس پہ بحث ہوں گی اور آپ تعجب کریں گے میری بات سن کے, اور اپنا اس پہ ریسرچ بھی کرو. آج سائنٹسٹ کے بیچ میں, جو سائنسدان ہوتے ہیں ان کے بیچ میں وقت کی بحث چل رہی, معلوم آپ کو. جو لیٹسٹ سائنٹسٹ گزرا نا سب سے ٹاپ لیول کا, اس کو البرٹ آئنسٹائن بولتے ہیں. اس کے بعد وہ لیول کا کوئی نہیں گزرا. انہیں کیا تھیری دے کے کیا معلوم, کوانٹم فزکس بولتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے, تھیری آف ٹائم دیا انہیں. اب اس پہ بحثاں چل رہے ہیں کہ ٹائم آخر کیسا بدل رہا, کیا ہو رہا اس کے پیچھے, ایسا کیسا کم ہو جاتا ٹائم, تو ایک جنا ہو رہا اسپیڈ سے گئے تو ہو جاتا, ایک جنا کچھ اور بول رہا. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب کیا دیے, تمہارے کنٹرول کے بھی باہر کے بہت چیزیں ہیں, وہ ہم بنائے سو ہے. ہمارا کنٹرول ہے ان ساری چیزوں پہ, جتنا ہم تمہارا کو دے رہے اتنا ہی معلوم کر سکتے تم. یہ اللہ تعالیٰ جو ہے حقیقت بتا کے پہلے ان کے بت کو توڑے, اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ بتایا یہ ہم اس واسطے کرے تاکہ آخرت پہ یقین تمہارا ہو جانا کہ مرنے کے بعد بھی ہم اٹھا دیتے. دنیا میں ہے سو ہزاروں کروڑوں چیزوں میں سے ایک چیز ہے وقت, اس کا بھی صحیح اندازہ نہیں لگا سک رہے تم. اب تم جو ہے بول دے رہے ہیں مرے بعد نہیں اٹھتے, اب تو بڈھے ہو گئے نا, ہڈیاں تو بگڑ جاتے نا, مر رہے ہیں. یہ تو فزکس ہے, فزکس کے پیچھے بھی ایک چیز ہے. تو اب سائنسدان کیا کریں معلوم, اور ایک لفظ کے ساتھ ہے سامنے, اس کو انگریزی میں بولتے ہیں میٹا فزکس. کیا بولتے ہیں؟ میٹا فزکس. سنیں نا لفظ ہے اسٹوڈنٹس, میٹا فزکس بولتا ہوں. فزکس کے اندر چھپے ہوئے چیزوں جو ہم نہیں جان سکتے. اللہ تعالیٰ اس کو کیا بولے قرآن میں معلوم, ظاہر غائب. جو ظاہر ہے وہ فزکس ہے, جو غیب ہے وہ میٹا فزکس ہے. تو نہیں معلوم ہوتا ہو تو اس پہ ریسرچ چل رہی ہے لوگوں کی, کیا کیا ہو سکتا سب انداز ہے. تو یہ نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ ہم کو دی. میں اتنی ساری بحث کرنے کی ایک ہی وجہ ہے, بول دیتا ہوں بات آگے بڑھیں گے. ہم مسلمان ہونے کے ناطے, قرآن کے پڑھنے والے ہونے کے ناطے, یہ سائنسدانوں سے مروب نہیں ہونا. مروب بولے تو اپنے آپ کو ہم ان کے انڈر میں نہیں سمجھنا, ہم اپنے آپ کو چھوٹے نہیں سمجھنا ہے. ہمارا نمبر 1 ہے مقام, ڈومینیشن میں ہم. کیوں؟ کائنات کے رب اللہ رب العالمین کی کتاب, پیارے نبی کی تعلیمات موجود ہے اپنے پاس. ابھی تو میں خالی قرآن پہ, حدیثوں پہ اگر میں آپ کو آیا نا تو آپ پریشان ہو جاتے. ایک سنا دیتا ہوں آپ کو. ہم نبی ہمارے کتنا آگے سائنسدانوں سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1500 سال پہلے پریڈکشن کرے, سائنس کی زبان میں بات کر رہا ہوں میں, پیشن گوئی بولتے ہیں نا اپن. نبی فرمائے ایک وقت آئے گا قیامت کا جب 2 سواری آپس میں ٹکرا کے لوگ مر جائیں گے. بولے آج اپنے کو ایزی دکھ رہا نہیں ہے, 2 سواریاں ٹکرا کے 2 کاراں مار لیے بھائی مر گئے بولتے ہیں. لیکن یہ بات 1500 سال پہلے کون بولے؟ کیونکہ وہاں پر گھوڑے تھے, اونٹا تھے, ٹکرا لے کے مر جانے کا کیس نہیں تھا وہاں. وہ ٹکرا لے کے مر گئے تو بہت سے وقت ہڈیاں ٹوٹتے تھے, زخم ہوتا تھا. اور اونٹ ایک جیسا 2 کاراں اپوزٹ آگے سے مار لے رہے نا, اونٹ ایسا جا کے پیشانی کو پیشانی ڈیچا نہیں مارتی کبھی بھی, رستہ بدل دیتی. تو وہ ٹائم پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کے ایکسیڈنٹس کی پیشن گوئی کر دیے. ہم اتنا آگے ہیں. یہ حدیث جی انٹرنیٹ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی کرے. قیامت کے قریب ایسا وقت آئے گا جب ایک شخص جھوٹ بولے گا اور وہ ساری دنیا میں پھیل جائے گا. بولے اب میں ایک ویڈیو بنا کے ڈالا ہو تو ختم. سوشل میڈیا, ویب, جال بولو اس انٹرنیٹ. جی فرمایا کہ آخری زمانے میں ایسا ہوگا کہ جنگل کے غار میں ہی بیٹھنے والا آدمی دنیا کی خبر رکھے گا. اور جنگل میں غار میں ہے وہ تو انہیں تو اتنے میں کام ہوگا, لیکن پوری دنیا کی اطلاع رہے گی. تو ایک سوال پہ یہ ایک آیت کا خلاصہ ہم ختم کریں گے, اس کے بعد آگے بڑھیں گے. یہ سوال ہے صاحب, ایک مسلمان ایک قرآن کا, نبی کی حدیث کا طالب علم سائنس سے پیچھے ہے نہیں سائنس سے آگے ہے؟ یہ بولا سائنس سے بہت آگے ہے. تو پھر ہم اپنی ذہنیت کو کیا کرنا ہے, غلامی سے باہر نکالنا ہے. یہ چائنا, جاپان, امریکہ, رشیا کو دیکھ کے مروب نہیں ہونا ہے, کمزور نہیں ہونا ہے. اب میں اسی کو بنیاد بنا کے آگے کی بات رکھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کیا بولے, جب اگر تم ان کو دیکھتے اصحاب کہف کو جو اپنا ایمان بچا کے غار میں آ گئے تھے. یہ پورا واقعہ ہم سنے نا پچھلے رکوع میں. کچھ لوگ تھے ایمان لائے, اعلان کرے,
ڈرے نہیں کسی سے، دھمکی ملی تو ایمان بچانے آگے غار میں چلے گئے، کتا بھی تھا سامنے آ کے بیٹھ گیا، اتنا ہی نا۔ اب اللہ تعالیٰ کیا بولے والو، اگر تم انہیں دیکھتے تو ایسا دکھتا کہ وہ جاگ رہے ہیں مگر وہ سو رہے تھے۔ کیا ہے مطلب؟ جو کچھ تم کو دکھتا وہ حقیقت نہیں ہے، جیسا ہم دکھانا چاہ رہے ہیں ویسے ہی دکھتا تمہارے کو۔ چلو آسمان کا کلر بولو تو سائنٹسٹ بول رہا اسکائی کلر ہے بس، تو اس کو نام کیا دے دیں گے اپن؟ اسکائی بول دیں گے اس کو۔ سوچو آپ لیول کلر معلوم، آسمان کا کلر ہے کون سا؟ تو بھی بنیادی بات بول رہا ہوں آپ کو، آپ بڑے بڑے سائنٹسٹوں سے پنگا لے سکتے، خالی ہمارا آرگیومنٹ لے لو آپ۔ اچھا جب اسکائی ہے تو رات میں کیا ہو رہا؟ تو کوئی کلر ہے، کلر ایگزسٹ بھی کرتا، اس پہ بحث چل رہی۔ تو دکھے سو چیزوں کو بول رہے بھائی آپ کا کلر ذرا سونلا ہے، میں بہت گورا ہوں، ٹھیک ہے سونلے گورے ہیں نا، چلو بھائی اندھیرا کر دو پورا، بولو کون گورے ہے؟ کہاں ہے کلر؟ ختم۔ اللہ تعالیٰ بولے تم دیکھ رہے ہیں ایک چیز اور سمجھ رہے ہیں ایک، مگر کچھ اور ہے۔ وہ ذرا ہماری بات سن کے رہو، صحیح رستے پہ رہتے، یہ اپنے اندازے نکو لگاؤ، بھٹک جاتے۔ کلر بھی معلوم نہیں ہوتا تمہارے کو، یہ ویلیو ہے تمہاری۔ اب آپ بولے زبیر بھائی بلیک پہن کے ہے، عمر پیلا پہن کے ہے، آپ گرے پہن کے ہے، ویری گڈ، یہ روشنی ہے بول کے بول رہے ہیں آپ، پورا اندھیرا کر دو، بولو کون سا کلر ہے، ختم ہو گئی، ویلیو ختم ہو گئی ہماری آنکھوں کی۔ اور یہ آنکھ پہ اتنا بھروسہ، انہیں دیکھ کے بولا کوئی خدا نہیں ہے کائنات کا بولا۔ تو اللہ تعالیٰ بولے تم اگر دیکھتے تو انہوں ہوشیار دکھ رہے تھے تمہارے کو، مگر سو رہے تھے انہوں، اور کروٹ بھی لے رہے تھے، اور ہیبت طاری ہو جاتی تھی تمہارے اوپر بولے اللہ تعالیٰ۔ اب آ جائیے دوسری ٹاپک کی طرف، اللہ کے بندے، اللہ کے بندوں سے جو مقابلہ کریں گے ان کو اللہ تعالیٰ کیسا مدد کرتے وہ بتائے آیت میں۔ دہشت طاری ہو جائیں گی تمہارے دلوں میں، کیوں بولے اللہ تعالیٰ؟ کیونکہ ان کو مارنے کے لیے لوگ ڈھونڈ رہے تھے ان کو، تو اللہ تعالیٰ بولے ہم ان کو ایسی حفاظت سے سلا دیے، انہوں کچھ نہیں کر رہے تھے، کوئی تلواراں تیرا لے کے نہیں بیٹھے تھے انہوں، ہم حفاظت میں لے لیے۔ تو اللہ کی مدد کا ایک راستہ کیا ہے جس کو اپن بھول گئے؟ اپن بھی سائنس پہ اتنا بھروسہ کر لیے تو اپن کیا بول رہے ہیں معلوم؟ وہ غزہ کے لوگوں کے پاس ذرا میزائل نہیں ہے بھائی، بولنا اسرائیل سے ذرا پیچھے ہے میزائل ہمیں بول رہے اپن، تو اپنا بھی دماغ کہاں چل رہا؟ سائنس دکھتا ہے، جو دکھتا ہے وہی صحیح ہے سمجھ رہے ہیں اپن۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں؟ وہ اصحاب کہف کے پاس کتنے ہتھیار تھے بھائی ذرا بولیے، میں سننا چاہ رہا ہوں، کتنے میزائلاں تھے؟ تو کہاں سے آ رہی تھی مدد؟ جی بالکل بالکل وہی بول رہا تھا، بولا کہ ہماری لڑائی انسانوں سے نہیں ہے، بھوتوں سے۔ بولا کیسا آ جا رہے ہیں، کیسا رہ جا رہے ہیں، ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا۔ بالکل وہ کافر ہے، بھوت بولا، اس کو یہ نہیں معلوم کہ وہ فرشتے ہیں، وہ جو جنگ بدر میں بھی اترے تھے، پریشان ہے انہیں اندر جو زمینی انویژن کریں گے بلکہ اسرائیل جو چھوڑا اندر ٹینکروں کو، ادھر کے بھاگ کے آ رہے ہیں۔ تو ان کے بڑے بڑے جو ذہین لوگ ہیں، اینالسٹ جس کو بولتے ہیں، بول رہے ہیں یہ زمینی جنگ میں نہیں ہرا سکتے ان کو، جگرا ایک جگہ اٹیک کہاں سے ہو جا رہا، پریشان ہے۔ آپ بولو دنیا کی سپر پاور ٹیکنالوجی رکھنے والے امریکہ کے خاص جگری دوست، یہ حالت اللہ تعالیٰ بتا دیے کہ وہ چھوٹی پٹی میں رہنے والے چند نوجوان جو اللہ کے دین کا پرچم بلند کرنے کے لیے مقابلہ کر رہے ہیں، قبلہ اول کی حفاظت کر رہے ہیں، مسجد اقصی کی جو نبیوں کی زمین ہے اس کی حفاظت کر رہے ہیں، ان کی ہم کیسا مدد کرتے دیکھ لو آپ۔ اصحاب کہف کی کیسا مدد کرے؟ تو یہ مدد پہ یقین کب آتا معلوم؟ اس واسطے میں جب سے سائنس کی کلاس لے رہا تھا، یہ جب سائنس پہ سے ایمان ہٹے گا تو پھر مدد غیب پہ ایمان جاتا۔ اپن بھی اتنا گم ہو گئے سائنس میں، گولی اگر میں علیم بھائی کو مارا تو کیا ہوتا؟ جلدی بولو، یہ ہے سائنس۔ ایمان کیا بول رہا؟ اللہ چاہا تو 6 گولیاں لگے 100 لینی ہے زندہ۔ تو کیسا ہم سائنس میں گم ہو گئے؟ دیکھو آپ، ایمان اللہ پہ ایمان اللہ تعالیٰ مضبوط کر رہے، اور بول رہے یہ غیب سے جو مدد آئی دلوں میں ہیبت ڈال دیتے ہم۔ آج بھی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹیکنالوجی ہے، دلوں میں ہیبت ڈال کے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے دشمن کو گھٹنے ٹکا دیے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے، سیکھنے کا ایک سبق ہے، کیا ہم بھی وہ مقام پہ آ سکتے ہیں کیا کہ ہمارے کو بھی اللہ کا دشمن، اسلام کا دشمن دیکھا تو دل میں اس کی ہیبت آنا،
کیا صاحب یہ مقام پہ آ سکتے ہیں کیا؟ ایک سوال ہے. ایمان اگر مثبت ہے تو ہاں ایمان سے اس کا رشتہ ہے. کیسا ہے معلوم؟ قصے میں چاہ جاؤ. آپ کو جو حق معلوم ہے نا، بغیر ڈرے، بغیر سائنس پہ ایمان رکھے، اللہ پہ ایمان رکھ کے ٹھہر کے لوگوں کے سامنے اعلان کرو. میں پچھلے اتوار کو بھی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت بیان کرا اور ایک کتاب بھی پڑھ رہا تھا میں. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خاص بات کیا تھی آپ کو معلوم؟ وہ ٹائم پہ انہوں بڑے بڑے بادشاہوں کو کرٹیسائز کرتے تھے، تنقید کرتے تھے کہ تم یہ کیا عیاشی لگا کے رکھے. کوئی عالم وہ لیول کا نہیں تھا وہ ٹائم پہ. تو بادشاہ کیا کرتے تھے معلوم؟ ان کے فالوورز بہت ہے، انہوں اگر ہمارے سپورٹ میں آ گئے تو اچھا رہتا ہو، لیکن ان کو پیسے دینا، ان کو پریشر ڈالنا، بہت کوششاں کرے. لیکن عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کسی کے بہکاوے میں، کسی کے دباؤ میں نہیں آئے. آپ بولو آج ان کا نام اپنے کو یاد ہے نا، لیکن وہ ٹائم پہ اور 1000 عالمات تھے. ویسے یاد ہے کس کا تو بھی نام مٹا دی اللہ تعالیٰ. کئی کو اللہ نے تھوڑے ٹائم کا نام مشہور ہونا چاہ رہے تھے تو اللہ کیا کریں معلوم؟ بادشاہوں کے ساتھ چلے گئے. بادشاہ سلامت کو جو پسند آ رہا فتویٰ وہ دے رہے ہیں، تو انہیں پیسے دے رہا، محل بنا لے رہے انہوں. اور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ چھوٹا ٹوٹا پھوٹا مدرسہ لے کے بیٹھے ہوئے. تو دنیا کیا سمجھی معلوم؟ انہوں گم ہو گئے بھائی، انہوں مشہور نہیں ہے، فیل ہو گئے. ذرا لیڈروں کے ساتھ ملے تو کیا ہوتا؟ ترقی ہوتی، فوٹو آتی نا، چورستے پہ گاڑی انٹر ہوتی کہ اپنی فوٹو دکھتی، لیڈر کے نیچے رہتے. تو اللہ تعالیٰ کیا بتا دیے؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مثال اس واسطے دے رہا ہوں کہ یہ مہینے میں زیادہ تر لوگ یاد کرتے، لیکن افسوس کی بات ہے تعلیمات تک نہیں جاتے. تو ان کی کتاب سے آپ کو بتا رہا ہوں میں. آج آپ وہ عالموں کو یاد رکھے اپن جو بادشاہوں کی چاپلوسی میں چلے گئے تھے. کس کو یاد رکھے؟ مرد مجاہد عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. کیوں؟ صرف حق کی بات کرے. اللہ تعالیٰ دیکھو کیسا. آج بھی اصحاب کہف کو یاد رکھے اپن. وہ ٹائم پہ بہت بڑے بڑے ترم لوگ تھے، کس کا بھی نام بھی یاد نہیں ہے، نام و نشان مٹا دیا اللہ تعالیٰ. کس کو یاد رکھے؟ صرف اصحاب کہف. تو اللہ تعالیٰ بار بار بتاتے جا رہے ہیں یہ دنیا کی چمک دمک میں، یہ پاور میں، یہ لیڈروں کے پیچھے، یہ نام میں، یہ اپنے آپ کو فیمس بنانے کی چکر میں قرآن سے ہٹ کے دوسری بات نہیں کرنا. قرآن کی بات آپ اکیلے ہوں گے، قرآن کی بات کرو. آج دنیا کو نہیں سمجھ میں آتا ہوگا، 300 سال کے بعد تمہارا نام ہم مشہور کر دیتے. یہ ایمان کی قوت ہے، ایمان کی طاقت ہے. کیا ہوا تھا صاحب کہف کے ساتھ؟ انہوں جب اٹھے تھے اللہ کا نام لے کے، کتنے لوگ مانے صاحب؟ کوئی نہیں مانا، سپورٹ کرنے بھی ریڈی نہیں تھے. لیکن جب واپس اٹھے تو کیا ہوا؟ ذرا بھوک لگ رہی بھائی، کچھ بھی لا لو بول کے بھی جائے. تو کیا ہوا؟ جب ایمان لا لیے سارے لوگ دیکھتے تو حالات بدلے نہ بدلے تو اپن کام چھوڑ دینا. لوگ نہیں آ رہے بول کے. حق کی بات ہے، کرتے رہنا، وہ رزلٹ آنا، لوگوں کو معلوم ہونا، بات پھیلنا، یہ سب اللہ کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے. ایک اور سبق یہاں پر سیکھنے کو مل رہا، وہ کیا ہے؟ جب اصحاب کہف بولے ذرا یہ سکا لیو اور جا کے کیا لو بھائی؟ کھانا لو. مگر کھانا کے ساتھ ساتھ اور ایک بات بولے نا، پاکیزہ کھانا. ٹھیک ہے چلو، پاکیزہ رزق یہ لکھ دے رہا ہوں میں. ہاں ہوشیاری سے دیکھ کے جاؤ. کہیں کو بولے بھائی مومن ڈرتا جی کسی سے، تو ایسا کہیں کو بولے ڈر رہے تھے. سوال ہے اب اس کے بعد کی آیت میں جواب ہے اس کا. کیا بولے لوگ؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ہمیں دیکھ لیں اور واپس اپنے دین میں پلٹا لیں. گھر واپسی کون سی اسکیم ہے؟ اب نئی اسکیم ہے بی جے پی کی، نہیں ہوتی بھائی. اصحاب کہف بول دیے کہ گھر واپسی کی اسکیم بہت زمانے سے چل رہی. نوح علیہ السلام کو بولے لوگ اے نوح تمہارے کو تو ہم اچھا آدمی سمجھے تھے، واپس آ جاؤ بولے. تو اصحاب کہف کیا بول رہے ہیں؟ کیا ڈر ہے ان کو؟ دیکھو آپ، ہم دین کے راستے سے نہیں ہٹنا ہے. دین میں نو کمپرومائز، یہ اصل میں بہت بڑا سبق ہے. لیکن اس کے لیے کھانے کا انتظام بھی ہونا ہے. دونوں کا کنیکشن بتا رہا ہوں آپ کو. رزق کے معاملے میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ نو کمپرومائز، پیسہ آنا ہی چاہنا. دین کے معاملے میں بالکل کمپرومائز. جھوٹ بھی بولیں گے،
لپا ڈوپی بھی کریں گے, بات بدل بھی دیں گے, جو ہو سکتا کریں گے, ہو سکتا ہے تو اپنا نام ہی بدل دیں گے, مگر رزق میں کمپرومائز نہیں بھائی. رزق آنا چاہیے, پیسے کا فلو ہوتے رہنا چاہیے. اور دین کے معاملے میں کیا کر رہے ہیں؟ کمپرومائز کر دے رہے ہیں. اور اصحاب کہف کیا سبق دے رہے ہیں؟ دیکھو کھانا تو ضروری ہے, بھوک لگ رہی, مگر اتنا ہوشیاری سے جاؤ کہ کوئی اپنے کو پکڑ کے واپس پھر پرانے دین میں نہیں لانا. وہ اپن کمپرومائز نہیں کر سکتے, بھوکے مر جائیں گے. مگر دین کے معاملے میں نو کمپرومائز. آج کے ہندوستان کے حالات میں یہ ایک ان کا جملہ ہمارے لیے بہت بڑا قانون چھوڑ کے جا رہا سامنے, کہ آج اگر تمہارے کو حکومت ڈرا رہی اور تمہارے کو مسلمان ہے بول کے جاب نہیں دے رہی, داڑھی کو دیکھ کے تمہارے کو پیچھے کر دے رہی, نو پرابلم, اللہ راضی ہے. دین میں کمپرومائز مت کرو. ان کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکنا, خبردار. انہوں جو بول رہے ہیں وہ نہیں سننا, کیونکہ ان کی نیت خراب ہے. انہوں تمہارے اندر سے ایمان چھیننا چاہ رہے ہیں. ایمان کے معاملے میں کمپرومائز مت کرو. ہم تمہارے کو غار میں لگ جا کے سلا دیتے اور مست کھانا دیتے. یہ 4 سال 5 سال کی گورنمنٹ کو دیکھ کے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. مومن کس کی گورنمنٹ میں جی رہا؟ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. وہ گورنمنٹ میں جینے والے یہ 4-5 سال کے بچوں سے ڈرتے. کیا آخوت ہے بولو 5 سال میں ختم ہے نہیں ہے. وہ سے 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال 800 سال بھی رہے والے ہیں حکومت میں. کہاں ہیں؟ ختم ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ بار بار بہادری کا سبق دے رہے ہیں. دین میں کمپرومائز نہیں کرنا, خبردار. پاکیزہ رزق کی بھی کوشش کرو, حالات خراب بھی ہوں گے, لیکن اتنا بھی گم نکو ہو جاؤ رزق تلاش کرنے میں کہ دین میں کمپرومائز ہو رہا. آج کل کیسا ہو رہا ہے یہ معاملہ آپ کو معلوم. ایک تو ہے بزنس وغیرہ میں جھوٹ بول رہے ہیں, ٹھیک ہے یہ تو غلطی ہے, لیکن دوسرا جو کیس ہو رہا, ترقی کے لیے لائف سٹینڈرڈ کو بہتر بنانے کے لیے کیا کر رہے ہیں, یہاں سے ایسے ایسے ملکوں کو ایسے ایسے جگہوں پہ چلے جا رہے ہیں جن کو اپن USA UK بولتے. ان کی مثال لے لیتا ہوں. ہمارے بڑے بھائی امریکہ میں 8 سال اور آ جا کے ڈر کی حالت میں جی رہے ہیں. ڈر, ہماری ریکارڈنگ ہو رہی, ہو سکتا انہوں بھی سنیں گے. ڈر کی کیفیت میں جی رہے ہیں. کیا ڈر؟ کون سا ڈر؟ بچوں کو اسکول میں نہ ڈالتا ہوں بول رہے ہیں. ارے کئی کو بھائی, امریکہ ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ تو نو برین یہاں خطرناک ہے بھائی, سلیبس سمجھ میں نہیں آ رہا اور غیر اسلامی چیزیں بچپن سے سکھا دے رہے ہیں. آسٹریلیا میں ہمارے پھپھیرے بہن ہیں, انہوں بول رہے ہیں اسکول کو بچی گئے تو خالی ہاتھ جا رہی, خالی ہاتھ آ رہی, بیگ بھی نہیں رہتے, کتابیں بھی نہیں رہتے, ہوم ورک کی ڈائری بھی نہیں رہتی, کیا پڑھا رہے نہیں معلوم ہوتا, اور انہیں آ کے بول بھی نہیں سک رہی کیا کیا سکھا دے رہے ہیں. بولے 4 مہینے بھیج کے بند کرا دیا اسکول. کئی کو گئے تھے صاحب آپ آسٹریلیا کو, کئی کو گئے تھے امریکہ کو, پاکیزہ رزق بول کے گئے. حالات خراب ہے, میں پاکیزہ رزق کماؤں گا, ابا آپ جو آدھی بلڈنگ بنائے اس کو میں مکمل کر دوں گا. بلکہ ہمارے بھائی صاحب کیا کرے, بلڈنگ بن رہے خرید گئے, چلے گئے. 8 سال ہو گئے وہ بلڈنگ بنا کے, اور 4 بلڈنگ ہمارے بابا یہاں پر بیچ کے کھائے, ابھی بھی کھا رہے الحمدللہ, اللہ کھلا رہا. اور انہوں ڈر میں آ گئے نا, پریشان ہو گئے. اب بچہ بڑا ہو رہا, بات کرنا سیکھ رہا, ٹی وی نکال دیے صاحب, ٹی وی میں ایسے ایسے کارٹون آ رہے ہیں, ٹی وی بند کر دیا بول رہے ہیں. اور بھائی رہ رہیں گے آپ, غور کرو آپ کیا کمپرومائز ہو جا رہا آخری میں. اور ایک سروے آیا وہ بتا دیتا ہوں آپ کو. 1980s میں جو نوجوان گئے تھے نا, جو دیندار لوگاں بھی گئے تھے, اچھے اچھے لوگاں بھی گئے تھے, ان کی نسل میں 45% لوگ مسلمان بچے ہوئے ہیں. مثال کے طور پہ میں اب چلے گا سمجھو 2000 کون سا چل رہا بھائی 23, میں گیا وہاں پر, میرے کو بچہ ہوا, بچہ بڑا ہوا, 20 سال لگا لو آپ, 2045 کے بعد 2065 میں چلے جاؤ آپ, میرا پوترا جوان, اس کی شادی ہو رہی ہے, تو میرا پوترا میرے دین پہ باقی نہیں ہے. 45% باقی ہے کہتے, صرف جتنے لوگ گئے تھے آج سے 50-100 سال پہلے جان بن جا رہے ہیں, جوزف بن جا رہے ہیں. آئی ہیو نو انٹرسٹ ان ریلیجن بول رہے ہیں. کیوں؟ وہاں کا ماحول, وہاں کا سسٹم ایسا ہے کہ وہاں دین پہ عمل کرنے کے حالات اور موقع ہاں لمیٹڈ ہے. اب آپ بولو کون سے رزق کے چکر میں کیا کمپرومائز ہو رہا, اور اصحاب کہف کیا بول رہے ہیں, بھائی جاؤ بھائی دیکھ کے جاؤ, مگر یہ گھر واپسی نہیں ہونا اپنی, کہ لوگاں پکڑ لینا نہیں اپنے کو, ذرا سیف اپن ایمان پہ عمل کرنا ہے. تو غار کو پسند کرتا مومن امریکہ کے مقابلے میں, غار میں رہ جائیں گے مگر دین پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. کیا صاحب لمبا ہو رہا ہے کیا ٹائم؟ جی, اور ایک پوائنٹ ہے بتا دیتا ہوں آخری,
آخری میں جب یہ گئے سکہ لے کے تو وہ دکاندار کہیں کو پکڑا معلوم، نوٹ تو ہے جوان کھٹے کھٹے ہے، یہ اس وقت اپنے ایسا نوٹ آنے تھے نا، نوٹ 50 سال کے بعد بدل جا رہی، نوٹ کام کی نہیں رہ رہی، ایسا نہیں تھا نا، وہ چاندی کے سونے کے سکے کبھی بھی چلتے تھے وہ، تو چاندی کا سکہ لایا اور وہ سکے پہ کس کی فوٹو تھی معلوم؟ وہ 200-300 سال پہلے ایک بادشاہ گزرا تھا جس سے نہ لڑکے آئے تھے حکمران ڈیسیس، اس کی فوٹو تھی. تو یہ دکاندار کو ہرس پیدا ہوئی نا، بولا یہ پٹھا جو ہے اتنا پرانا سکہ لایا، اس کا نا خزانہ ہوں گا، دفینہ بولتے اس کو، دفن کرے ہوئے خزانے پرانے سکے ہوں گے، تو پکڑ لو اس کو، آ جاؤ بھائی آ جاؤ بھائی. 4-5 اپنے دوستوں کو بلا لیا اور سارے لوگ مل کے جو ہے پوچھ تاچھ کر رہے ہیں. تو انہوں نے بولے کچھ بھی سکے نہیں ہے بھائی، 2-3 تھے، بھوک لگ رہی میرے کو، بریڈ دے دو بریڈ دے دو. ہمارے دوستاں بھی ہے، ہاں دوست، ہاں کہاں کے دوست، ہاں کون سے علاقے ہے کہ تم لا؟ تو ایسے علاقے کا نام بول رہے ہیں جہاں جنگل ہے. جنگل کیسا ہوگا بھائی؟ جب انہوں آئے تھے وہ شہر تھا، تو انہیں جب ایمان والا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ 200-300 سال میں حالات یہ بدل دیے، وہ قوم کو تباہ کر دیے، وہاں جنگل بن گیا، دوسری آبادی آباد کر دی اللہ تعالیٰ. تو نہ بولے ایک جھوٹ بول رہے ہیں، وہاں تو جنگل ہے نا. جنگل کہاں ہے بھائی؟ گھر میں سے آپ بھی سوئے ہم لوگ، ایک دن ہو رہا کہ نہیں کیا گھر میں، ٹائم سمجھ میں نہیں آیا. تو بولے نہیں یہ کیس الگ دکھ رہا ہے، یہ خزانے کا نہیں دکھ رہا، اپن بھی کہیں پھنس جائیں گے، وہ جنگل بول رہا بچہ، پہلے بادشاہ کو رپورٹ کر دینا اپن. تو بادشاہ کے محل دربار میں بحث چل رہی. بحث کون کر رہے ہیں؟ وہ ٹائم تک یہودیاں پورے بگڑ گئے تھے. یہودیوں کا ایک فرقہ تھا، اللہ کیا کرنے لگے معلوم؟ آخرت نہیں ہے بلکہ اعلان کرنے لگے وہ ٹائم کے. تو وہ بادشاہ سلامت عیسائی ہو گئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پہ ایمان لائے تھے. انہوں ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر یہودیاں زبان میں تیز تھے، مقابلہ نہیں کر سک رہے تھے. یہ بحث چل رہی، انہوں بولے آخرت ہے، اللہ بولے آخرت نہیں ہے. اتنے میں دکان کے لوگ جو ہے وہ بچے کو پکڑ کے لا لیے، اصحاب کہف کے وہ نوجوان مومن ساتھی کو لا آتے کہ جنہوں بولے یہ دفینہ اور یہ سکہ، یہ بادشاہ، یہ ڈریس، یہ تو کچھ الگ میٹر دکھ رہا، جانا چاہیے اپنے کو، تم لا بھی چلو. تو پورے لوگ کدھر آ گئے؟ دیوار کے پاس آ گئے، وہاں غار کے پاس آ گئے. غار کے پاس دیکھو ہمارے ساتھیاں یہاں اپنا خزانہ خزانہ بول کے لائے، وہاں سے بچ کے ادھر آئے ہم. تو ان کو پورے بولے بھائی آپ لوگ معمولی بات نہیں ہے یہ، آپ کا لباس، آپ کی بات، آپ کا یہ سکہ، اپنا جو علاقے سے آئے ہو رہے ہیں، جو بادشاہ کا ذکر کر رہے ہیں، جو ماحول بتا رہے ہیں، یہ 300 سال پرانا ہے. اللہ اکبر، 300 سال. سارے لوگوں میں بات چیت ہو رہی، سب لوگ آنکھوں سے کیا دیکھ رہے ہیں؟ آخرت کا منظر دیکھ رہے ہیں. آخرت میں ہمارے دادا جو ہے ضعیف ہو کے انتقال ہوگا ان کا، اب میں یہ عمر میں چلے گا سمجھو، تو ہم دونوں بھی اٹھیں گے نا، تو کون سی عمر میں رہتے ہم دونوں؟ سیم ٹو سیم. می اینڈ مائی گرینڈ فادر سیم ٹو سیم 33 نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے 33 سال کے رہیں گے سارے جنتیاں انشاءاللہ، نوجوان ہٹے کٹے ایک دم. تو انہوں بھی 300 سال سو کے، انہوں بھی جوان، ہم بھی جوان، عمر بھی نہیں بدلی، جھلیاں بھی نہیں آئے، کچھ بھی نہیں ہوا. تو واقعے میں جو اللہ تعالیٰ بول رہے تھے نا کہ مرنے کے بعد ہم زندہ کریں گے، یہ بات حق ہے بول کے ان لوگ کیا کرے؟ اسلام قبول کرے. لیکن یہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ، وہ بتا کے بات کو ختم کر دے رہا ہوں. جتنے بھی نیک لوگ زمین پہ گزرے ان کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم ہوا صاحب. سب سے بڑا ظلم عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا. عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ان کو کیا کر دیا معلوم؟ انہوں بغیر باپ کے ہوئے اور مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. تو انہوں خدا کے بیٹے ہیں. یہ جو غلطی ہے نا، اس کو کیا بولتے ہیں عربی میں معلوم؟ غلو کرنا بولتے ہیں. غلو وہ تو محبت میں حد سے زیادہ بڑھ جانا. نیک لوگوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوا. اللہ کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ تعریف کرے، وہاں پر مسجد بنائے، اللہ ویری گڈ بولے. اللہ تعالیٰ بولے ہم ان کو یہ بتا رہے تھے آخرت کی نشانی دکھانے کو، تو اللہ کیا کرے؟ یہ تو اولیاء اکرام ہے بھائی، تو کیا کرنا چاہیے یہاں پر جو ہے عبادت گاہ تعمیر کر دو. تو اللہ تعالیٰ بولے جن کا غلبہ تھا اس وقت وہ عبادت گاہ تعمیر کر دیے. اس سے پتہ چل رہا ہسٹری میں جب میں گیا یہ آیت پڑھ کے تو پتہ چلا کہ عیسائی جو ہے ایک اللہ کو آخرت کو تو مانتے تھے، لیکن یہ عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں جو حد سے بڑھ گئے تھے، ویسے ہر نیک آدمی کی محبت میں اللہ ان کی خبر کو کیا کرتے تھے؟ عبادت گاہ بنا لیتے تھے، سجدہ گاہ بنا لیتے تھے. وہ ایک چیز ان کے اندر تھی باقی، جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح کرے، کریکشن کرے. تو کیا ہوا آپ کو معلوم؟ ان لوگ وہ سبق لینے کے بجائے مدعے سے بھٹک گئے، وہاں پر عبادت گاہ تعمیر کر دیے، وہاں پر سجدے کرنے لگے اور
اللہ تعالیٰ بتائے اس کے بعد میں جو دوسری نسل آئی نا اللہ تو اور ہی بھٹک گئے، اللہ تو یہ بحثوں میں پڑ گئے کہ اللہ کتنے تھے ہوں گے. اب تو غار میں جا کے نہیں دیکھ سکتے نہیں، اپن 3 تھے 4 تھے نہیں، ہمارے پردادا بولے تھے اور وہ 5 تھے بول کے. ارے نہیں ہمارے دادا بھی تھے جب انہوں 7 بولے تھے. تو کون سے بحث ہیں یہ؟ پوائنٹ لیس، پوائنٹ کو مس کر دینا. اور یہ کیفیت امت مسلمہ میں آگے 2 کیفیتاں. نیک لوگوں کو اپن کیا کر رہے ہیں؟ حد سے زیادہ محبت میں آگے بڑھ کے ان کی خبروں کی عبادت گاہ بنا لے رہے ہیں. اور دوسرا پوائنٹ لیس بحثاں، بیکار بحثاں، کام کے نہیں بحثاں، کوئی دین اسلام کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ ایک چھوٹی مثال آپ کو دے دیتا ہوں. نماز پڑھنے کا طریقہ، اگر کوئی معراج مسجد میں جا کے ایسا ہاتھ باندھے سمجھو، اور ہر رکوع میں جانے سے پہلے رکوع میں سے اٹھنے کے بعد ایسا کر رہے ہیں، تو پورے لوگوں کیسا دیکھ رہے ہیں؟ ارے نو ذرا غلط طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں. معراج مسجد کے کوئی اگر جا کے یہاں اہل حدیث مسجد میں نماز پڑھے اور ایسا ہاتھ باندھ رہے سمجھو، تو انہوں نماز یہاں پڑھ رہے ہیں ہاتھ بن کے، مگر ہاتھ ان کی نظر کہاں ہے؟ ارے انہوں نیچے بن رہے ہیں بھائی، رفع دین نہیں کر رہے ہیں. رفع دین اور ہاتھ بننے کی بحث اتنی لمبی ہو گئی. افسوس کی بات ہے نماز کا مقصد ہی بھول گئے. سب اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، سب قبلے کو رخ ہے، سب لوگ ایک ہی اللہ کو مانگ رہے ہیں، ایک ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے مانگ رہے ہیں، اور سارے لوگ یہی بول رہے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرنے جمع ہوئے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا بحث کرے نماز کی؟ بولے دیکھو خشوع خضوع سے آؤ، دل میں اندر ایک باہر ایک رکھ کے نہیں آنا. لوگ یہ جو دکھاوے کو نماز پڑھتے نہیں، ہم قبول نہیں کرتے. بولے کتنی بحث ہیں. نماز پڑھ رہے ہیں نا تو پھر تقویٰ بھی رہنا تمہارے پاس، نماز تمہارے کو بے حیائی سے روکنا، اس پہ بحث ہو رہی. کیا بھائی ظہر کی نماز پڑھے، اب عصر سے پہلے جھوٹ بول دیا، نماز کا تو فائدہ ہونا نا. یہ فائدے پہ بحث ہو رہی جو قرآن میں بھی اس کی بحث ہے. اور قرآن میں جو ٹاپک ہی نہیں ہے، اور حدیثوں میں جو 2 طرح کے بھی نماز پڑھنے کا طریقے ہے، اس کو کیا کرے، ایک جنے ایک طریقہ لے کے اور ایک جنے اور ایک طریقہ لے لیا، بحث چل رہی. میں ایک مثال دیا آپ کو، اپنے کو محرم سے لے کے آخری حج کے مہینے تک ہر مہینے میں بحثاں کر لینا ہے، پوائنٹ لیس بحثاں. محرم شروع ہوتے ہی ایک جماعت دوسری جماعت کو بول رہی تم نہ یزیدیاں ہیں رے، ہم نہ حسینیاں ہیں. کیا کرے حسین علیہ السلام معلوم ہی نہیں، کربلا کا واقعہ نہیں معلوم، لڑ لے رہے. تو غور کرو آپ، یہ جو چیزیں ہیں امت مسلمہ پوائنٹ کو مس کر دے رہی. تو پوائنٹ کیا ہے، کہاں سے ملتا پوائنٹ؟ تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ دلا کے بولے یہ وہ کتاب ہے جو ہدایت ہے تمہارے لیے، اور نبی جو طریقہ بتائے، حدیث، سنت، سیرت، 3 بھی پڑھنا ہے. 3 ملائے تو نبی کا طریقہ سمجھ میں آتا. سیرت یعنی نبی کی زندگی، سنت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام، نبی کا طریقہ، کون سا کام کیسا کرتے تھے. حدیث بولے تو یہ 2 باتیں اپنے کو کیسا ملے، تو ایسا حدیثوں کے ذریعے سے ملے. لوگ نبی سے سنے، نبی سے سن کے شاگردوں کو سنائے، شاگردوں سے شاگرد، شاگردوں سے شاگرد، ایسا ہمارے تک کتابی شکل میں موجود ہے. 7 بڑے بڑے حدیثوں کی کتابیں ہیں جس میں آپ کو نبی کے طریقے، نبی کی زندگی، ساری چیزیں ملتی ہیں. یہ قرآن ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. یہ 2 ہمارے لیے ہدایت کا وہ سرچشمہ ہیں جس کی طرف اللہ تعالیٰ اس پورے واقعے میں بار بار بلا رہے ہیں، اور آخرت کا یقین دلا رہے ہیں. فزکس سے مروب نہیں ہونا، فزکس کا استعمال کرنا زمین پہ حکومت حاصل کرنے کے لیے اور لوگوں کو سچائی کی طرف دعوت دینے کے لیے. یہ چند سبقوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس واقعے کو ختم کرے. ہم بھی اس واقعے کو یہیں پر ختم کر رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اصحاب کہف کی طرح جرأت عطا کرے، اصحاب کہف کا ایمان عطا کرے. اصحاب کہف کی جیسی مدد ہوئی اللہ تعالیٰ ہماری بھی، اور خاص طور پہ غزہ کے ان مجاہدین کی بھی مدد فرمائے. اور اصحاب کہف کو دیکھ کے جس طرح سے لوگ کچھ اچھے سبق بھی لیے، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی نیک لوگوں کو دیکھ کے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے. اور اصحاب کہف کو دیکھ کے کچھ لوگ جو بھٹک گئے، غلو کر دیے، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اس راستے سے بچائے، بیکار بحثوں میں پڑھنے سے بچائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کچھ سوالات ہے تو کر سکتے ہیں.